اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا، انا کنا منذرین، اور ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کلمات کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ آئندہ جمعرات جو آ رہی ہے وہ دن گزار کر رات جو آئے گی شب برات کی آئے گی، تو شب برات سے پہلے یہ آج ہی کا ایک جمعہ ہے، اس لیے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی شب برات کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ بڑی محبت سے، ذوق سے، شوق سے، انہماک سے سنیے۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ برات کے معنی ہیں بری ہونا، آزاد ہونا۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے، یعنی آزاد کر دیا گیا۔ تو اس رات کو آزادی والی رات، برات والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، دہریوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں، یہودیوں کو جنت سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ گویا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنتی نہیں، دوزخی۔ اور مسلمانوں کو، مومنوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جہنم سے برات مل جاتی ہے، گویا جہنم سے یہ آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ جنتی۔ اس لیے اس کو شب برات یعنی آزادی والی رات کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، تاجدار حل عطا، داماد مصطفیٰ، شوہر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں جب شب برات آئے تو ساری رات قیام کرنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جب رات گزر جائے آنے والے دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ اور ہے کوئی استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، تاکہ میں اس رات اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ مسئلہ یاد رکھیے، استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انی لأہم بعذاب اہل الارض فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَحَجِّدِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صَرَّفْتُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ بِهِمْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اہل زمین کو عذاب دینا چاہتا ہوں جب وہ صغائر اور کبائر کی آلودگیوں میں ملوث ہو جائیں تو میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتی، مسئلہ یاد رکھیے، مسجد کی آبادی ان پنکھوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی ان قالینوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی ٹیوب لائٹ سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی یہ رنگ و روغن بیل بوٹے سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوتی۔ ایک بزرگ کہیں تشریف لے گئے، گاؤں کی مسجد میں رات کو قیام کیا، آدھی رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھے تو مسجد سے آواز آ رہی تھی، یا اللہ جنہوں نے مجھے بے آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو برباد کر دے۔ انہوں نے صبح گاؤں والوں کو بلایا اور فرمایا مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی تھی، اس کی آبادی کی طرف توجہ کرو۔ انہوں نے رنگ روغن کرا دیا، صفیں بچھا دی، لائٹ کا انتظام کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بزرگ آئے تو اسی طرح رات کو سوئے تو مسجد پھر وہی شکایت کر رہی ہے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ گاؤں والوں نے تجھے صاف ستھرا کر دیا ہے، صفیں بچھا دی ہیں، لائٹ کا انتظام کیا، اب تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا میری آبادی ان صفوں سے نہیں ہے، میری آبادی اس قلعے سے نہیں ہے، میری آبادی تو نمازیوں سے ہوتی ہے۔ تو بزرگوں نے تمام گاؤں والوں کو بتایا اور کہا کہ مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوتی ہے، لہذا تم پابندی کے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض چھوٹی چھوٹی بستیوں میں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی نہ وہاں جماعت کرانے والا ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا۔ مسجد اگر بنانے کا شوق ہو تو نماز پڑھنے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا جب میں مسجد کے آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو نماز تہجد پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو آنے والا عذاب ان سے ٹال دیتا ہوں۔ معلوم ہوا مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے اتنے برکت والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی ہر تنگی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور اس کے ہر غم کو دور فرما دیتا ہے۔
اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. یہ استغفار کی برکت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو کاروبار نہیں چلتا، جو کام شروع کرتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے، نفع کی بجائے نقصان ہو جاتا، تو اس کو چاہیے کثرت سے استغفار کیا کرے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میرے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے لڑکا عطا فرمائے. نبی کریم نے فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو. اس نے استغفار کرنا شروع کیا تو اللہ نے اس پر کرم کیا، یکے بعد دیگرے 9 لڑکے اللہ نے عطا فرمائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین کی امان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں نازل فرمائی ہیں، ایک نبی کریم علیہ السلام اور ایک استغفار. نبی کریم کو تو اللہ نے اپنے ہاں بلا لیا اور استغفار رہنے دیا. اب جو یہ چاہے کہ زمین پر امن و امان قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کے ذہن میں اس کا حل نہیں آتا، آپ شاگردوں کو کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر کسی نے گناہ کیا ہے، اس لیے اس مسئلے کا حل میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تم یوں کرو استغفار کثرت سے کرو. وہ استغفار پڑھتے ہیں، پڑھا شاگردوں نے تو مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. یہ استغفار کی برکت. حضرت مقہور رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی امت میں 15 آدمی ہو استغفار کرنے والے تو اللہ اس امت پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی ہے، حضرت خشک سالی ہے، دعا کیجئے بارش ہو جائے. آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو. ایک اور آدمی ہے، حضرت غربت ہے، آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو. ایک اور آدمی آیا، حضرت میرے ہاں اولاد نہیں، فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو. ایک اور آدمی آیا، میرا باغ خشک ہو گیا ہے، فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو. کسی نے عرض کی حضرت آپ نے چاروں کو ایک ہی علاج بتا دیا، ایک ہی نسخہ بتا دیا. آپ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا بلکہ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا. جب بارش نازل فرمائے گا تو خشک سالی دور ہو جائے گی، اور اللہ مال سے اور اولاد سے تمہاری امداد فرمائے گا. جب مال دے گا تو غربت دور ہو جائے گی، اولاد دے گا تو اولاد کی تمنا پوری ہو جائے گی، اور اللہ تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. یہ تمہارے باغ کا علاج ہے. تو استغفار میں ان چاروں چیزوں کا علاج موجود ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالی خطیب بغدادی فرماتے ہیں جہاں مسجد اقصی ہے اس کے اوپر وہ دروازہ جس دروازے سے فرشتے آتے جاتے ہیں، جو لوگ مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہیں اس دروازے سے 70,000 فرشتے مسجد اقصی میں نازل ہوتے ہیں اور وہاں نماز پڑھنے والوں کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار
کرتے ہیں۔ اور مسند الفردوس میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین جہاں ہمارا کعبہ ہے نا، غور کیجیے، یہ کعبہ اس کے بالکل عین اوپر چھٹے آسمان پر، آسمان کے فرشتوں کا کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں فرمایا، وہاں جبریل آذان دیتے ہیں، میکائیل فرشتوں کی امامت کراتے ہیں، باقی فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ جب وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، آج جو تم نے استغفار کیا اس کا ثواب میرے محبوب کی امت کو بخش دو۔ استغفار فرشتے کرتے ہیں اور لکھا مسلمانوں کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ تو یہ رات استغفار کی ہے، لہذا اس رات کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ایک بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب برات 100 نفل پڑھو۔ کس طرح پڑھنے ہیں؟ ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف اور 5 مرتبہ کل شریف، اس طرح 100 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم نے 5 لاکھ فرشتے اس نفل پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، شب برات جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح اور فرشتوں کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ آ گئی کہ اس رات کثرت سے نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، جو درود شریف بھی یاد ہو۔ اور فرمائیے، حدیث میں آتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ تعالی بین عینیہ براۃ من النفاق وبراۃ من النار واسکنہ یوم القیامۃ مع الشہداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا۔ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ میں نے اس کو نفاق سے بھی آزاد کر دیا ہے، دوزخ سے بھی آزاد کر دیا ہے، اور اللہ قیامت کے دن اس کو شہداء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ وہ جنت میں اس مقام پر رہے گا جس مقام پر شہداء رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں اب من تقرب الی بالصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غفرت له ذنوبہ لو کانت مثل زبد البحر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر میرا قرب حاصل کرے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور صبح صبح تشریف لائے، ایک صحابی سے فرمایا، آج میں نے
بڑا عجیب و غریب منظر رات کو دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا میرا ایک امتی پرسرات سے گزر رہا تھا، کبھی وہ گرنے لگتا تو پرسرات کو پکڑ لیتا، پھر وہ چلنے لگتا، آخر زندگی میں جو اس نے مجھ پر درود پڑھا تھا وہ درود اس کی مدد کے لیے آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آن کی آن میں پرسرات کو پار کرا دیا۔ معلوم ہوا درود پڑھنے سے قیامت کے روز یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پرسرات کو بجلی کی طرح پار کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان کسی کو نہیں بٹھاتے تھے، یعنی سب سے نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ایک عربی آیا، دیہاتی آیا، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر ہے، صحابہ بڑے حیران ہوئے یہ کون ہے، کون سا عمل کرتا ہے، اس کو نبی کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوا ہے۔ جب وہ چلا گیا نبی کریم سے پوچھا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ فلاں آدمی نے میرا اونٹ چرا لیا ہے، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ اس آدمی کو لایا گیا، دو آدمیوں نے گواہی دے دی واقعی اس نے چرایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس آدمی جس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اونٹ کو بلائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرما دے اور وہ حقیقت حال ظاہر کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کو لایا جائے۔ جب اونٹ کو لایا گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اونٹ بتا میں کون ہوں۔ اونٹ نے انسانوں کی طرح بولنا شروع کر دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اب اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہے۔ حضور نے فرمایا اس پر تہمت لگی ہے، اس نے اونٹ چرایا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اونٹ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میرا مالک ہے اور جس نے دعویٰ کیا ہے وہ منافق ہے، جن دو آدمیوں نے گواہی دی ہے وہ بھی منافق ہے، اصل میرا مالک ہی ہے، یہ مجھے کس طرح چرا سکتا ہے، اس لیے کہ میں تو اسی کی ملکیت میں ہوں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کون سا کام کرتا ہے کہ اونٹ نے تیری برات کی گواہی دی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسا نیک عمل مجھے یاد نہیں ہے، البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت میں آپ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اسی پر قائم رہو، جس طرح آج تمہیں ہاتھ کٹنے سے آزاد کر دیا گیا ہے اسی طرح درود پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے بھی آزاد فرما دے گا۔ اللہ اور علامہ عبد الرحمن سوری فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ اگر اس طرح درود پڑھتے رہو گے تو جب پل صراط کو پار کرو گے تو تمہارا چہرہ اس طرح چمکنے لگے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکے گا۔ یہ جو ہے حدیث بیان کی یہ تو سعادت الدارین میں ہے، لیکن علامہ سخاوی نے کوئی تھوڑا سا اختلاف کیا۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ
وہ جس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا اس کو ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں. وہ بار بار نبی کی طرف مڑ کر دیکھتا جا رہا ہے. تھوڑی دور گیا، نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ اس کو واپس لے آؤ. واپس لے آؤ. حضور نے اس سے پوچھا جب تو جا رہا تھا تو کیا پڑھتا ہوا جا رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے نبی پر اتنا درود بھیج کہ تیرے خزانہ رحمت سے درود ہی ختم ہو جائے. میرے نبی پر اتنا سلام بھیج کہ تیرے خزانہ رحمت سے سلام ہی ختم ہو جائے. اللہ کے خزانہ رحمت سے کوئی چیز ختم ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے کثرت سے درود اور کثرت سے سلام بھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم نے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے تھے ان کلمات کو لینے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی تھی. میرے دادا پیر شاہ باز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شیر ربانی، میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میں نے نبی کریم کی زیارت کرنی. آپ نے فرمایا کہ درود خضری رات کو سونے سے پہلے 400 مرتبہ پڑھ لیا کرو اور درود پڑھنے کے بعد پھر سو جایا کرو، کسی سے کلام نہ کیا کرو. اس نے 4-5 دن پڑھا. رات کو سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، شیر ربانی بھی ساتھ ہے. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے آئے. صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، حیدر کرار بھی ساتھ ہیں. یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی تھوڑا سا آب زمزم بطور تبرک لے لوں. تو شیر ربانی فرمایا خاموش، بولنا نہیں. فرماتے اس کے بعد ہم مدینہ طیبہ چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت ہوئی. فرمایا خاموش. انہوں نے عرض کی حضرت اب میں سمندر سے سفر نہیں کر سکتا. شیر ربانی نے فرمایا میرے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھو اور آنکھیں بند کر دو. اس نے خواب میں اپنے پاؤں شیر ربانی کے پاؤں پر رکھ دیے. آپ نے فرمایا آنکھیں کھول دو. فرماتے خواب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں مدینہ طیبہ سے لاہور موجود ہوں. اور خواب ہی میں لاہور سے میں نے ٹکٹ خریدا اور راجہ جنگ کا رہنے والا تھا. رائے ونڈ سے قصور کی طرف جو لائن جاتی ہے راستے میں راجہ جنگ کہتا راجہ جنگ جا رہا تھا خواب میں کہ میں بیدار ہو گیا. تو خواب میں نبی کریم کی بھی زیارت ہو گئی، صحابہ کرام کی بھی زیارت ہو گئی، کعبہ کی بھی زیارت ہو گئی اور نبی کریم کے مدینے کی بھی زیارت ہوگی. اس لیے کوشش کیا کرو کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود خضری ضرور پڑھنا چاہیے. سنو بھی آگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی شب برات تھی. نبی کریم اس رات میرے پاس سوئے ہوئے تھے، میری باری تھی. اچانک رات ہوئی، آدھی رات کا وقت ہوا. میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں. میں سمجھی کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں.
میں نے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تلاش کیا لیکن حضور نہ ملے۔ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی، جا کر دروازہ کھڑکھڑایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں حضرت عائشہ ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی تلاش میں آئی ہوں، حضور نہ جانے کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتی یہ بھی میرے ساتھ ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا چلو مسجدوں میں تلاش کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی ساری مسجدوں میں تلاش کیا گیا، حضور ملے نہیں ہیں۔ آخر علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں موجود ہوں گے۔ جب ہم جنت البقیع گئے تو دیکھا ایک قبر سے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ضرور یہ نبی کریم علیہ السلام کا نور ہے۔ آگے بڑھے تو حضور سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے اور فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ یا اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو یا اللہ تو غالب حکمت والا ہے، اور اگر عذاب دے تو وہ تیرے بندے۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر امت کی بخشش کے لیے حضور دعائیں مانگ رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ابا جان کیا کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی ایسی وحی آ گئی جس کی وجہ سے آپ رونے لگ گئے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آج شب برات میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو چلو تم بھی میری امت کے لیے دعائیں مانگو۔ اے مومن ذرا غور کر، وہ گناہ سے محفوظ، اللہ کا نبی گناہ سے معصوم، انہوں نے دعائیں مانگی ہمارے لیے، وہ روئے ہمارے لیے، تو ہمیں تو بطری کے اولا اپنے گناہوں پر رونا چاہیے اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے کہ رات بھر امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے۔ حافظ ابو نعیم رحمت اللہ تعالی حلیت الاولیاء کے اندر لکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کو حضور میرے پاس سوئے ہوئے تھے، میں نے جو حضور کو محسوس کیا تو حضور بستر پر نہیں تھے، نماز تہجد پڑھ رہے تھے، میں نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ نماز تہجد پڑھنے لگ گئی۔ فرماتے ہیں نماز ختم ہوئی، نبی کریم نے دعا مانگی، جب دعا مانگی ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ میرے حجرے کا کونا کونا منور ہو گیا۔ جب تک وہ نور اللہ نے چاہا وہاں ٹھہرا رہا اور اس کے بعد وہ نور چلا گیا۔ نبی کریم نے پھر دعا مانگی، جب دوسری دعا مانگی تو اب ایسا نور آیا جو پہلے سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اگر ایک رائی کا دانہ بھی زمین پر پڑا ہوتا تو میں اس نور کی روشنی میں اس کو بھی چن سکتی تھی۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ
میں نے نور دیکھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا واقعی تم نے نور دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے نور دیکھا ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالی نے میری امت کا تیسرا حصہ بخش دیا۔ پھر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کا 1/3 حصہ اور بخش دیا۔ تیسری مرتبہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین حاضر عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری امت کا بیڑا پار کر دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی امت نے شرک نہ کیا ہو۔ ایک اور حدیث میں، یہ حدیث ابن عساکر نے نقل کی ہے، حدیث یہ ہے کہ یہ میدان عرفات میں جس روز حاجی ٹھہرتے ہیں، حضور حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں نبی کریم نے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے محبوب میں نے تیری امت کو معاف کر دیا، لیکن جو ظالم ہے اس سے ضرور بدلہ لوں گا۔ نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو ظالم کو معاف کر دے اور مظلوم کو اپنی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہے۔ شام کو مزدلفہ آئے، مزدلفہ میں صبح کی نبی کریم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو ظالم کو معاف کر دے، مظلوم کو بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش پر اللہ نے فرمایا، محبوب جا میں نے تیری امت کا بیڑا پار کر دیا۔ حضور مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اس مسکرانے میں حکمت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو بخش دیا اور شیطان اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے، میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہوں کہ اس کو میری امت کی بخش سے کتنا دکھ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام خوش بیٹھے، یہ حدیث صحیح ابن حبان جلد 9 میں موجود۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی کریم بڑے خوش ہیں، تو اس موقع کو غنیمت سمجھا اور عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا ہی فرما دیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ خوش ہو کر ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے ان کا سر نبی کریم کی گود میں آ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا، کیا تم میری دعا سے خوش ہوئی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی دعا سے خوش ہوئی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، شاید جو دعا میں نے تیرے لیے کیا، ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں۔ تو شب برات نبی کریم علیہ السلام امت کی بخشش کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے اور قبرستان بھی جایا کرتے تھے۔ لہذا جب شب برات آئے، بہتر یہ ہے کہ پہلے کسی مسجد میں عبادت کر لو، قرآن پڑھ لو، ذکر کر لو، درود پڑھ لو، اور اس کے بعد رات کو آدھی رات کے وقت ان قبرستانوں میں جاؤ جن قبرستانوں میں تمہارے رشتہ دار مدفون ہیں، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام 13ویں شعبان کی رات سوئے ہوئے ہیں، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ تہجد کا وقت ہے، اٹھیے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگیے۔ نبی کریم علیہ السلام اٹھے، ساری رات اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔
صبح کا وقت ہوا، جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہم نے آپ کی امت کا تہائی حصہ بخش دیا ہے۔ حضور نے جبریل سے فرمایا باقی 2 تہائیوں کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ حضور رونے لگے، جبریل چلے گئے۔ جب 14ویں رات ہوئی تو پھر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ تہجد کا وقت، اٹھی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ حضور نے نماز تہجد پڑھی اور امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ ساری رات دعا مانگتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا، جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہم نے آپ کی امت کا 1/3 حصہ اور بخش دیا ہے۔ حضور نے فرمایا باقی 1/3 جو رہ گیا اس کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر جبریل چلے گئے اور حضور امت کے لیے روتے رہے۔ جب 15ویں رات یعنی شب برات آئی، پھر جبریل امین آئے، یا رسول اللہ اٹھیے، تہجد کا وقت ہے، نماز تہجد پڑھیے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھا تو سارے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور نبی کریم نے دیکھا پہلے آسمان سے لے کر آج تک جتنے فرشتے ہیں سارے سجدے میں سر رکھ کر نبی کریم کی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا کہ اس امت کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتا ہے جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتا ہے جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، یا اللہ میری مغفرت فرما لے، میرے والدین کی مغفرت فرما لے، جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہو جائے ان کی مغفرت فرما لے۔ اللہ نے فرمایا نو یہ تو تم نے اپنے امتیوں کے لیے دعا کیا، میرے محبوب کے امتیوں کے لیے بھی دعا مانگو۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ جو مومنین اور مومنات ہے اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے مومن مرد اور عورتیں مراد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے ہمارے والدین کی، اور قیامت کے روز یا اللہ مومنوں کی بخشش فرما دینا۔ 2 اور تیسری ہے اللہ ارشاد فرماتا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔
فرماتا ہے محبوب اپنے خاص لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگو اور عام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگو۔ اے بندہ مومن ذرا غور کر، تیرا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے۔ تیری بخشش کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں، حضرت نوح نے دعا مانگی ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، اور پیارے مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا۔ حضرت ہود علی نبینا وعلیہ السلام قوم کو خدا کے عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے رہے، قوم نہیں مانی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اب ہم کیا کریں، یہ تو مانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو شہر سے باہر لے جا اور ایک بہت بڑا دائرہ بنا لے، اس دائرے میں جتنے تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ہاں وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اس دائرے میں ان کو داخل کر۔ آپ نے اپنے عصا سے دائرہ بنایا اور تمام مومنوں کو حکم دیا اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا کوئی آدمی اس دائرے سے باہر قدم نہ رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، ہوا ہاتھیوں کو اونٹوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، لیکن دائرے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو پسینہ آ رہا ہے، ہوا اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کرتی۔ کوئی دیوار نہیں ہے، نہ ہی مٹی کی دیوار ہے، نہ چونے کی ہے، نہ اینٹوں کی ہے، صرف اللہ کے نبی نے دائرہ کھینچا۔ وہ دائرہ ان کے لیے قلعہ بن گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو قلعہ حضرت ہود علیہ السلام کی امتیوں کے لیے تھا، میرے اور آپ کے آقا و مولا کی امت کے لیے اللہ نے کیا دائرہ، کیا قلعہ بنایا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ حضرت محمد رضا یہ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لڑکے ہیں اور اہل بیت کے ائمہ میں سے ایک امام۔ یہ نشا پور میں تشریف لائے، جس طرح آج کل مصر اسلام کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اسی طرح نشا پور کسی زمانے میں بہت بڑا اسلامی مرکز ہوتا تھا۔ جب آپ گئے تو اسلم توسی اور ابو زرع یہ بڑے وہاں محدث تھے، ان کے ساتھ ہزاروں حدیث پڑھنے والے طالب علم تھے۔ یہ سارے کے سارے امام محمد کا استقبال کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے، شہر سے باہر۔ آپ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے۔ ان دونوں محدثوں نے عرض کی حضور ہمیں اپنا دیدار بھی کرائیے، کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیے جس کی ساری سندیں آپ کے خاندان کی ہوں۔ آپ نے نقاب اٹھایا، فرمایا میں نے اپنے باپ امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے باپ علی المرتضیٰ سے سنا، انہوں نے نبی کریم سے سنا، نبی نے جبریل سے سنا، جبریل نے اللہ سے سنا۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس رات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا بھی کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ اچھا آگے چلیے گا، سنو بھی حضور کی امت کی فضیلت۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
کشف المعجوم میں فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا زائدہ. یہ حضور کی بارگاہ میں حضور اس سے بڑی محبت فرماتے، شفقت فرماتے. ایک مرتبہ دیر سے آئی، حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے دیر سے آئی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، وہ آپ سے بیان کرنے آئی. حضور نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ فاروق اعظم نے مجھے حکم دیا جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ. میں جنگل میں چلی گئی، لکڑیاں اکٹھی کر کے رکھیں، باندھا ان کو. تو میں نے دیکھا کہ رضوان جنت، جنت کا داروغہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، اور اس نے کہا اے زائدہ نبی کریم کو جا کر میرا سلام کہنا، اور کہنا قیامت کے روز آپ کی امت 3 طرح سے جنت میں داخل ہوگی. بعد آپ کی امتی وہ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، بعد وہ ہوں گے جو آسان حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور بعد وہ جو ہوں گے یا رسول اللہ جو آپ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے. پھر میں نے اس لکڑی کے گٹھے کو اٹھانا چاہا، بھاری تھا اٹھتا نہیں تھا. تو رضوان جنت نے کہا کہ اس گٹھے کو پتھر پر رہنے دو. میں نے پتھر پر رکھا ہوا. رضوان جنت نے حکم دیا ہے پتھر یہ لکڑیوں کا گٹھا فاروق اعظم کے گھر میں پہنچایا. اے مسلمان ذرا غور کر، یہ فاروق اعظم وہی تھا جو تلوار لے کر نبی کو شہید کرنے کے لیے جا رہا. یہ وہی فاروق اعظم تھا جو بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا. لیکن جب صحیح معنوں میں مومن بن گیا تو پھر ریت کے ذرے، زمین کے ذرے اور پتھر بھی اس کی فرما برداری کرتے. رضوان جنت نے حکم دیا اے پتھر یہ لکڑیوں کا گٹھا فاروق اعظم کے گھر میں پہنچایا. یا رسول اللہ وہ پتھر چلتا ہوا لکڑیوں کا گٹھا فاروق اعظم کے گھر میں چھوڑ آیا ہے. نبی کریم نے فرمایا صحابہ ہم بھی چل کر دیکھے. نبی کریم علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھا. حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسی عورتیں پیدا کی ہیں. ان عورتوں کے ساتھ فرشتوں نے اس طرح کلام کیا جس طرح فرشتوں نے حضرت مریم کے ساتھ کلام کیا تھا. اے بندہ مومن ذرا غور کر، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے فرشتوں کی بارگاہ میں تیرا کیا مقام ہے. شرط یہ ہے کہ تو صحیح معنوں میں مومن بن جا، تو شریعت کا پابند بن جا، خلاف شریعت کام کرنا چھوڑ دے، سودی کاروبار چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اشیاء میں ملاوٹ کرنی چھوڑ دے، کم تولنا، کم ناپنا، بھائیوں کو دھوکہ دینا، بلا وجہ مسلمانوں کو قتل کرنا چھوڑ دے. جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ کی ساری مخلوق تیری ہو جائے گی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف منہ کیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور شب برات فرمایا کہ میں نے اس دروازے پر ایک فرشتہ دیکھا. وہ فرشتہ کہہ رہا تھا خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے اس آدمی کے لیے جو شب برات رکوع کرتا ہے. رکوع تو وہی کرے گا نا جو نماز پڑھے گا، جو نفل پڑھے گا. مسئلہ یاد رکھو، رکوع کے معنی ہے جھکنا. بہت سے آدمیوں کو رکوع کرنے کا طریقہ نہیں آتا. سنو ذرا، یہ ہاتھ جو ہے اس طرح پھیلا لینا اور یہ گھٹنا جو ہے اس طرح، اس کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لینا اور یہ بازو سیدھے کر دینا. جب دونوں بازو سیدھے ہو جائیں گے تو یہ کمر اور پیٹھ یہ برابر ہو جائے گی. اگر پانی کا پیالہ بھی بھر کر رکھ دیا جائے تو وہ باہر
پانی باہر نہیں آئے گا، ایک طرف کو جھکے گا نہیں، اس طرح پیٹھ اور کمر برابر ہونی چاہیے، اور نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب روح قبض ہوگی تو وہ پاؤں سے شروع ہوگی۔ جب رکوع کی حالت میں اے مسلمان تیری نگاہ پاؤں پر ہوگی تو تجھے موت یاد رہے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، بند کر دو اس کو۔ جو شب برات رکوع کرتا، سنو ذرا غور سے، شب برات رکوع کرے گا، نماز پڑھنے والا، نفل پڑھنے والا، کنز العمال میں یہ حدیث ہے، جب کوئی آدمی رکوع کرتا جتنا اس کے جسم کا وزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، جس کا جتنا اس کے جسم کا وزن ہے اتنا اس نے سونا میرے راستے میں خیرات کر دیا ہے۔ رکوع کرنے والے کو اتنا ثواب ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی چھوٹی بڑی؟ بولو نہیں یار، 104۔ چھوٹی بڑی اس لیے میں نے کہا، بڑی کتابیں 4 ہیں، صحیفے ساتھ ملا کر 104۔ جب آدمی رکوع کرتا ہے اور رکوع میں کہتا سبحان ربی العظیم، یہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نمازی جب رکوع کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھتا ہے، اس کو 104 کتابوں کے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھو تو رکوع اچھی طرح کرنا چاہیے، اطمینان سے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم تسلی سے کہنا چاہیے، اور وقت ہو تو زیادہ بھی کہہ لینا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں ایک فرشتہ جو کہہ رہا ہے خوش قسمتی اس آدمی کے لیے جو آج شب برات اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ سنو بھی ذرا غور، سجدہ تو 95% لوگ غلط کرتے ہیں، بہت آدمی، میں نے تو اکثریت لوگوں کی دیکھی سجدہ غلط کرتے ہیں۔ دیکھو یہ جو ہاتھ، ان ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ کعبے کی طرف ہونے چاہیے، اور یہ جو انگوٹھے کی ہڈیاں ہیں یہ ان دونوں کے درمیان کان ہونے چاہیے، سر نہ ہاتھوں سے آگے ہو اور نہ پیچھے ہو۔ ایک بزرگ نے سنا کہ فلاں علاقے میں کوئی بزرگ آئے ہیں تو خیال آیا کہ چلو ان کی زیارت کرنے چلے، جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتا دو انہوں نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جگہ ہے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے جو دیکھا تو سجدہ اس طرح کیا ہوا تھا کہ سر آگے تھا ہاتھ پیچھے تھے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے نبی کی سنت کے مطابق سجدہ نہیں کیا، اور نبی کی سنت چھوڑنے والا ولی ہو سکتا نہیں۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھنا۔ دوسرا یہ جو بازو ہے یہ اندرونی سے بازو کے یہاں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ بازو کا اندرونی حصہ اس کلائی سے نہیں لگنا چاہیے، اور یہاں کا اندرونی نیچے سے بکری کا بچہ گزر جاتا تھا، ہاتھ بالکل کھلے ہوں اکیلے، جب جماعت میں ہوں تو پھر تو مجبوری ہے نا، لیکن اکیلے ہوں تو پھر ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، اور یہ ران جو ہے یہ پیٹ کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے، بالکل پیٹ سے الگ ہونی چاہیے، اور ران کا اندرونی حصہ جو ہے یہ پنڈلی سے نہیں لگنا چاہیے، اور پاؤں کی انگلیاں جو ہیں یہ اس طرح دبا کر زمین پر رکھیں کہ ان کا
جو سرے ہیں وہ کعبہ کی طرف ہونے چاہیے، یہ ہے صحیح سجدہ۔ اور بولو یہ سجدہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے خلیفہ کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے اسرافیل نے سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اسرافیل میرے حکم کے مطابق سب سے پہلے آدم کو تو نے سجدہ کیا، جا میں نے تجھے یہ انعام دیا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن تیری پیشانی پر لکھ دیا ہے۔ یہ سجدہ مخلوق کو تھا، خالق کو نہیں۔ یہ ذرا کرو بول بھی آدم علیہ السلام مخلوق ہیں یا نہیں؟ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم سے اگر مخلوق کو سجدہ کرنے والے کو اتنا بڑا انعام ملتا ہے تو جو اللہ کے حکم سے اللہ کو سجدہ کرے گا اتنا اللہ کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ بولو بھی ہر رکعت میں کتنے سجدے؟ سوچن لگ پے نے، پتہ نہیں کتنے ہوں، 2 سجدے بولو نا یار، کتنے؟ 2 سجدے۔ اور یہ بات یاد رکھیے دونوں ہی فرض ہیں۔ اگر 2 میں سے ایک سجدہ کیا دوسرا کرنا بھول گیا تو نماز نہیں۔ اچھا یہ 2 سجدے کیوں ہیں ذرا غور فرما لیجیے میرے دوستوں اور بزرگوں، سجدے 2 کیوں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں پہلا سجدہ ہم زمین پر کرتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ کہ ہم زمین کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور دوسرا سجدہ پھر زمین پر کرتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ ہم نے زمین ہی میں چلے جانا ہے۔ اے بندہ مومن غور کر، تیرے 2 سجدے تجھے موت و حیات کا فلسفہ بتا رہے ہیں کہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، بے قدر چیز سے پیدا ہوا ہے اور مٹی میں چلے جانا ہے، پھر اتنا غرور اور تکبر کرتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اپنے غرور اور تکبر کی بنا پر اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے؟ تو 2 سجدوں میں یہ حکمت ہے۔ ایک حکمت اور، فرشتوں نے سجدہ کیا، 500 سال تک سجدے میں رہے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس کا چہرہ خنزیر کا بن چکا۔ انہوں نے فوراً دوسرا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہی 2 سجدے اللہ نے ہر رکعت میں ہمیں عطا فرمائی۔ اچھا دیکھو بھائی، شیطان نے 40,000 سال تک جنوں سے جہاد کیا، اور 40,000 سال تک فرشتوں کو پڑھایا۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 سال، ایک روایت کے مطابق 40 سال، 80 سال ہو گئے، اور 40,000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو کتنے ہو گئے سارے کل؟ 1,20,000۔ 1,20,000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ جہاد بھی عبادت ہے، اور وعظ کرنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ 1,20,000 اللہ تعالی سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ چاہیے یہ سی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر چلو ایک سجدہ ہی ہے نا، نہیں کیتا انہیں کیڑی گل ہے؟ ویسے تو انہیں سجدے کیتے ساری زمین بھر دیتی انہیں سجدے، جی ایک نہیں کیتا تو کیڑی گل ہے؟ یہ نہیں آخ۔ ایک سجدہ جو نبی کی تعظیم کے لیے تھا وہ نہیں کیا، اللہ نے اس کی 1,20,000 سال کی عبادت کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ نے فرمایا تو
ہماری عبادت کو تیرے منہ پر مار دیا ہے۔ سنیوں میں ایک کمی ہے، ہم عمل کے میدان میں ذرا پیچھے۔ عقیدہ الحمدللہ ہمارا ایسا کہ اس کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لوہے سے تشبیہ دیں وہ بھی گل جاتا ہے آگ میں، پتھر سے دیں وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نجات ہوگی صحت عقیدہ پر۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، عمل خراب بھی ہے تو آخر کار نجات ہو جائے گی، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھو تو وہ قبول ہے۔ اس لیے ہمارے مخالفین بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لمبے لمبے محراب ہوتے ہیں، شیطان کہتا میں تمہاری نمازوں سے نہیں ڈرتا، جب میری 1,20,000 کی عبادت کام نہیں آئی تو تمہاری 20 25 یا 70 سال کی عبادت کیا کام دے گی؟ مجھے تو خطرہ ہے سنیوں سے جن کا عقیدہ صحیح ہے، مجھے تو ان سے خطرہ ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے، آخر کار یہ جنت میں جائیں گے۔ مجھے تو ان کی فکر ہے، تم سے میں نہیں ڈرتا، جاؤ اور نمازیں پڑھ لو، جب میری نہیں کام آئی تو تمہاری کیسے کام آ سکتی؟ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، عمل بھی کریں، تاکہ ہمارا جس طرح عقیدہ مضبوط ہے اسی طرح عمل بھی مضبوط ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے، شیطان نے 1,20,000 سال تک عبادت کی ہے لیکن نبی کی تعظیم نہیں کی۔ اللہ نے ساری عبادت کو منہ پر مار دیا ہے۔ معلوم ہوا اگر نبی کی تعظیم نہ کی جائے تو عمل قبول نہیں ہو سکتے۔ عمل قبول تبھی ہوں گے جب نبی کی تعظیم ہوگی، اس لیے کہ نبی کی تعظیم تو ایمان کی جان ہے۔ ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے۔ قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر انگ بازار فیصلہ آباد۔ تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے۔ جنی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ، اس تو پچھلا جمعہ، اس تو پچھلا جمعہ، کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے نے۔ جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیدیاں ہون اور لیا کرو، اپنے گھراں چلایا کرو، تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر وچ فائدہ۔ ہندو کو خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی۔ کتاب کا نام ہے ہفت مسئلہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے نبی کریم کی زیارت کا طریقہ لکھا ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ وہ کہتے جمعرات، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مدینے کی طرف منہ کر اور لباس کو خوشبو لگا کر یہ تصور کرو کہ میرا نبی بلند مسند پر بیٹھا ہوا، نبی کا تصور کر کے دائیں طرف منہ کر کے کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بائیں طرف منہ کر کے کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، دل کی طرف توجہ کر کے کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہ پڑھتے رہو تاکہ تمہیں نیند آ جائے، جب پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے گی تو خواب میں تمہیں نبی کریم کی زیارت ہو جائے گی۔ ایک حوالہ اور مولوی اشرف علی تھانوی کتاب شکر النعمت بذکر رحمت الرحمت۔ مولوی اشرف علی تھانوی کانپور انڈیا کا ایک شہر ہے لکھنؤ کے نزدیک، تو اس شہر میں واز کرنے لگے تو کسی نے کہا مولوی صاحب ذرا ٹھہر جاؤ۔ ٹھہر کے کیا بات؟ کہا میں فلاں شہر سے آیا ہوں، وہاں فلاں آدمی کو نبی کریم کی زیارت ہوئی، نبی کریم نے فرمایا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو میرا سلام کہنا۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے میری دنیا بدل گئی، میں نے کہا کہ جو انتظامیہ نے مجھے وعظ کا ٹائم دیا آج میں وعظ نہ کروں
بلکہ سارے ٹائم میں یہی پڑھتا رہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت کے کچھ شاگرد ایک گاؤں میں گئے ہوئے، ایک وہابی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، اس نے کہا یہ درود بناوٹی ہے۔ جب اس نے نبی کریم کے درود کو بناوٹی کہا، حالانکہ اشرف علی تھانوی کی کتاب زاد المعاد، علامہ سخاوی کی کتاب القول البدیع اور علامہ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام، یہ اتنے درود لکھے ہوئے، اتنے درود لکھے ہوئے، بے شمار درود لکھے ہوئے۔ جو جس نے نبی کریم کے درود کا مذاق اڑایا، اللہ تعالی نے اس پر فالج گرا دیا اور زبان بند ہو۔ بڑے علاج کرائے، کارگر ثابت نہ ہوئے۔ آخر وہاں کے لوگوں نے حضرت کا وعد رکھ آپ کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ جن کا آدمی تھا وہ آپ کی خدمت میں آئے، حضرت وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بارگاہ میں لیں گے۔ آپ نے فرمان لیا، اس کی چارپائی اٹھا کر آپ کے پاس لیا۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ آپ نے دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، یا اللہ اس سے غلطی ہو گئی، اس کو معاف فرما دے، یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ حضرت محدث اعظم ہمارا پاکستان رحمت اللہ علیہ کا دعا مانگنا تھا کہ آہستہ آہستہ فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اٹھا کر لائے تو چار پائی پر لائے تھے، جب گیا ہے تو خود پیدل چل کر گیا ہے۔ یہاں ایک وکیل صاحب تھے، چودھری مختار احمد صاحب، آپ کے بڑے معتقد، ان کے کوئی مہمان آئے سری نگر، ان کے ساتھ کوئی عورت تھی جس کو آسیب کا مرض، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو میں تمہیں محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے جاتا۔ انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ حضرت وہاں گھر میں موجود ہے، لیکن جب وہ باہر نکلا تو دیکھا حضرت ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے اور بھاگ کر کہنے لگا حضرت تو آپ کے پاس آ رہے، تم نے ان کو کیوں تکلیف دی؟ ہم جاتے، کہا نہیں وہ تم پہلے ہی سے آپ کی طرف آ رہے۔ فرماتے آ کر انہوں نے اس مریضہ کو دم کیا۔ کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں سنیوں نے دم کہاں سے نکال لیا، دم ہم کرتے ہیں اور بے دم یہ ہو جاتے ہیں۔ آؤ میں بیان کروں کہ ہم نے دم کہاں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں، جب میں آدم میں اپنی روح میں سے پھونکوں، وہ دم جو اللہ کی شان کے لائق تھا اس نے کیا، تو معلوم ہوا دم کے ذریعے سے فیض پہنچانا یہ سنت الہیہ ہے۔ دوسری آیت، حضرت مریم سلام اللہ علیہا غسل خانے میں نہانے کی تیاری فرما رہی ہے۔ حضرت جبریل امین آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا۔ اللہ فرماتا ہم نے مریم کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا۔ یا اللہ کس شکل میں بھیجا؟ اللہ فرماتا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تندرست مکمل بشر کی شکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب جبریل ہمارے نبی کریم کی بارگاہ میں آتے تو حضرت دہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں۔ اب حضرت مریم کے پاس آ رہے ہیں بشر کی شکل میں، کسی بشر کی شکل میں تو آئے ہی ہوں گے نا۔ وہ کون سا بشر جس کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے؟
تو مولوی قاری محمد طیب سابق محتم مدرسہ دیوبند نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں لکھا کیونکہ مریم جنت میں ہمارے نبی کریم کی بیوی ہوں گی، اس لیے جبریل حضرت مریم کے پاس آئے تو ہمارے نبی کی شکل میں آئے۔ انہوں نے آ کر حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، دم کیا۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس دم کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نام کو اپنے مسلک پر ہمارا مسلک کوئی 14ویں صدی کی سڑی ہوئی توحید کا نتیجہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا دم کرنا یہ نوریوں کا کام ہے، ناریوں کا کام نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، لو جی انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے، غلامی رسول میں موت بھی واقعی سب کو قبول، جنہوں نے قبول ہاتھ کھڑا کرو، نظر ہاتھ کھڑا کرو، انہیں سوچ کے ذرا جواب دے۔ ایمان نہ دسو کہ نبی کریم دی محبت جان دینی آسان ہے کہ داڑھی رکھنی آسان ہے؟ کیوں بھائی؟ جو کہتے ہیں نبی کریم کی محبت میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو داڑھی رکھنا آسان ہے یا جان دینا آسان ہے؟ اگر داڑھی رکھنا آسان ہے تو داڑھی کا مطلب یہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی جس طرح چوپڑی روٹی نو کیڑیاں جمڑیاں ہوں، یہ نہیں، یہ داڑھی نہیں۔ داڑھی یہ ہے جہاں ٹھوڑی ختم ہوتی وہاں سے لے کر 4 انگشت کے برابر یہ داڑھی۔ اتنی داڑھی جس نے رکھنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس نے نہیں رکھنی ہوں پتہ لگ جاتا نا کہ جان قربان کرنی آسان ہے کہ داڑھی رکھنی۔ جڑے داڑھی نہیں رکھ سکتے انہیں جان کی قربان کرنی؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں داڑھی رکھنی۔ ماشاء اب بابا تم بھی ہاتھ کھڑا کرے، تم ان کے جوان ہونا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث مناظر اسلام شیخ الحدیث والتفسیر جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید جنگوی سابق خطیب سنی مرکزی رضوی مسجد جنگ بازار، یہ حضرت کے شاگرد ہیں۔ حضرت یہاں جنگ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور یہ پڑے تھے دیوبندیوں کے پاس، مولانا عبدالرشید صاحب دیوبندیوں کے پاس۔ تو ان کے والد کا نام تھا مولانا قطب الدین، تو وہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ سے ملے اور کہا کہ میرا بیٹا دیوبندیوں کے ساتھ پاس پڑ گیا ہے اور بڑے اعتراضات کرتا ہے، حضرت ذرا مہربانی فرمائے اس پر نظر کرم۔ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اس کو لے آؤ۔ لائے تو مولانا عبدالرشید دامت برکاتہ العالیہ جتنے اعتراضات کیے حضرت نے جواب بھی دیے اور ایسے تسلی بخش جواب دیے کہ مولانا عبدالرشید کہنے لگے میں آپ کے ساتھ بریلی شریف چلتا ہوں، آپ کے پاس پڑھوں۔ دوروں انہوں نے آپ کے پاس پڑھا تو فرماتے ہیں ہم ایک برآمدے میں، کوئی باقاعدہ دارالحدیث نہیں تھا، ایک برآمدے میں پڑھا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا کہ دن کے وقت حضرت دورہ پڑھا رہے ہیں تو دوران تدریس ایک نور ظاہر ہوتا جو سورج کی روشنی پر غالب ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نور والے کی حدیث پڑھاتے ہیں کہ لم یکن ما شمس قط الا غلب ضوء ولا ضوء الشمس ولم یکن ما سراج قط الا غلب ضوء ولا ضوء السراج، کہ جب نبی کریم سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی نورانیت سورج کی نورانیت پر غالب آ جائے۔
جب چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی نورانیت چراغ کی نورانیت پر غالب آ جاتی. حضرت علیمہ فرماتی جب سے حضور میرے گھر میں ہے مجھے کبھی رات کو چراغ کی ضرورت ہی محسوس نہیں. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جس جگہ مجھے روشنی کی ضرورت تھی میں نبی کریم کو اٹھا کر لے جاتی، میرا وہ کمرہ نور علی نور ہو جاتا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شمائل العقیہ کتاب کا نام ہے. اللہ نے حضور کے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے تھے. اگر حضور کے حسن پر پردے نہ ڈالے جاتے تو نہ کوئی حضور کی زیارت کر سکتا اور نہ کوئی صحابی بن سکتا. مولانا اسداللہ فرماتے ہیں نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی. آگے چلیے نبی کریم کے نزدیک، حضور نبی کریم کے نزدیک محدث اعظم پاکستان کا مقام. کسی نے حضرت سے کہا کہ جناب فلاں سن میں مفتی اعظم ہند آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تھے. فرمایا اے بندہ خدا وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، چھوٹے بڑوں کے ساتھ ہوتے. کیسا ادب سکھا دیا. مسجد نبوی میں مفتی اعظم ہند آپ کے استاد ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے فیصلہ آباد میں بھیجنے والے اور آپ کے قیام کا فیصلہ آباد میں تعین کرنے والے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ. کیونکہ آپ بہت سے لوگوں نے کہا یہاں آ جائیں یہاں آ جائیں، آپ نے فرمایا نہیں میرے استاد جہاں فرمائیں گے وہیں جاؤں گا. تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ آپ فیصل آباد چلیں. فرماتے ہم مسجد نبوی میں تھے، مجھے اعلیٰ کا یہ شعر یاد آ رہا تھا، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر لگا دیا. میں یہ بار بار پڑھ رہا تھا، مفتی اعظم ہند نے فرمایا پھر آپ یوں کریں اپنا بستر اٹھائیں اور نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر یہ بستر جمع دیں. جہاں باب جبریل ہے اس طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک. فرماتے میں نے اس طرف بستر لگا دیا. گرمیوں کا موسم ہے، آدھی رات کا وقت ہوا، مجھ پر پیاس کا غلبہ ہوا، اب وہاں سے اٹھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. آدھی رات کا وقت ہے، کس کو کہیں مجھے پانی پلاؤ.
اتنے میں کیا دیکھتا ہوں ایک بزرگ شخصیت ہے، ان کے پاس ایک چھوٹا سا گڑا ہے، ان کے پاس وہ مٹی کا پیالہ بھی موجود ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے، نبی کریم نے فرمایا جس کے گھر میں مٹی کے برتن ہوں گے اللہ کے فرشتے اس گھر والوں کی زیارت کرتے، لہذا ایک مٹی کا گلاس لے لو اور ایک مٹی کا پیالہ لے لو، جب بھی پانی پیو گلاس اس گلاس میں پیا کرو، اور جب سالن کھایا کرو تو اس پیالے میں کھایا کرو، بڑا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ ہستی آئی، اس نے مٹی کے پیالے میں مجھے پانی ڈال کر پلایا، میری پیاس دور ہو گئی۔ اب وہ کون تھے؟ فرماتے پانی پلا کر ایسے غائب ہوئے کہ مجھے نظر نہیں آئے۔ اچھا، اس کے لیے، اس کے تعین کے لیے میں امام جلال الدین سیوطی کا سہارا لیتا ہوں۔ الحاوی للفتاوی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے اپنے معاشرے میں لیا ہوا ہے، میٹھا پانی نہیں پہنچنے دیتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، یا امیر المومن اگر اجازت ہو تو آپ کے لیے پانی لاؤں؟ فرمایا یہ کھڑکی دیکھ لو اور یہ پانی کا مشکیزہ دیکھ لو۔ عرض کی میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا ابھی نبی کریم اس کھڑکی سے تشریف لائے اور مجھے یہ میٹھے پانی کا مشکیزہ دے گئے۔ کھڑکی سے آنا، میٹھے پانی کا مشکیزہ دینا، بولو یہ زندہ ہونے کی علامت ہے یا مردہ ہونے کی؟ کتاب کا نام ہے دلائل النبوت، جلد 7ویں، امام بیکی جو حافظ الحدیث ہے، فرماتے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کو غسل دے رہے ہیں، دائیں پہلو کو غسل دیا گیا۔ فرماتے نبی کریم علیہ السلام میرے سینے پر ہے، میں نے جا کے آپ کا پہلو بدلوں، خیال آیا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اسی شش و پنج میں تھا، کیا دیکھتا ہوں نبی کریم نے آہستہ آہستہ اپنا پہلو خود ہی بدل لیا۔ گویا نبی کریم نے فرمایا ہے علی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پانی تم ڈالتے جاؤ، پہلو میں خود ہی بدلتا جاؤں گا۔ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ زینت المساجد گجرانوالے مولانا محمد صادق دامت برکاتہ العالیہ کی مسجد میں تقریر کر رہے، طبیعت ناساز، طبیعت کرتے کرتے تقریر کرتے کرتے طبیعت زیادہ ناساز، اس طرح کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ذرا غشی طاری ہو گئی، خاموش ہو گئے، لیکن زبان پر جاری تھا زندہ نبی زندہ نبی زندہ نبی زندہ